بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج 21 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اس آج کے دن میں کیا معاملات ہوئے پچھلے 24 گھنٹے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کی پہلی خبر سے کہ افغانستان کی طرف سے تقریباً 18 ٹن سبزیاں جن کی قیمت تقریباً 600,000 ڈالرز ہیں، وہ اٹلی کو ایکسپورٹ کی جائیں گی، اور جس سے اچھا خاصا زر مبادلہ افغانستان کو ملے گا اور اس سے ان کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ افغان کیبنٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انہوں نے جو منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ اینڈ لینڈ کا ہے ان سے انہوں نے معاملات پر بات ہوئی کہ کابل میں کا ایک نظر ثانی پلان انہیں دیا گیا تاکہ کابل کے مختلف علاقوں میں رینوویشن اور یہاں زلزلے والے علاقوں میں جہاں پہ بہت سارا نقصان ہوا ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے بارے میں، تو ادھر ایک جناب اس پلان کو پاس کیا گیا اور یہ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ لینڈ منسٹری کے تحت یہ کام ان کے سپرد کیا گیا۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس کام کو بہت جلد اور اصولی طریقوں پر پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے صوبہ قندھار سے منسٹری آف انٹیریئر منسٹری جو وزارت داخلہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جو صوبہ قندھار میں آپریشن کیا گیا اور اس کے علاوہ جو اس کے دوسرے علاقے ہیں اس سے ریلیٹڈ یا دوسرے شہر چھوٹے موٹے تمام شہروں میں، وہاں سے 140 کنٹینر جو کہ ملٹری سامان سے بھرے ہوئے تھے جو مختلف لوگوں سے مختلف جگہوں سے کلیکٹ کیے گئے، اور 140 کنٹینر ملٹری سامان کے اکٹھے کیے گئے۔ اور دیکھیں آپ کس طرح وہ اسلحہ کلچر کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب دی نیشنل فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی، جس کا کام تمام صحت کے تمام معاملات اور فوڈ کے تمام معاملات کو چیک کرنا ہے، ڈرگز کو روکنا ہے۔ انہوں نے 13 فارمیسی جو ہیں وہ کابل کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو وہاں پہ انہوں نے جو بغیر رجسٹریشن کے تھی، رجسٹر نہیں ہوئی تھی، ان کو بند کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ 20 فارمیسیاں جو پچھلے ہفتے میں بند کی گئی جو کہ غیر قانونی کام میں ملوث تھی، وہ فارمیسیز میں ڈرگ سیل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبہ مادان ورداک کی پولیس نے بتایا کہ انہوں نے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف چوری کے الزامات میں ملوث تھے، جن کے پاس 2,21,390 افغانی اور 14,200 کلدار اور ایک پستول قبضے میں لی گئی، اور کسی کا چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا۔ یہ پہلے بھی ہم آپ سے بات کر چکے ہیں کہ وہ جرم کو ختم کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں۔ اس کے علاوہ جناب صوبہ سمنگان میں 14 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ پچھلے ماہ مختلف وارداتوں میں شامل تھے، جن میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کی تمام کریمنل ڈیٹیل بتائی کہ یہ کن کاموں میں ملوث تھے۔ اسلامی امارات کے ذمہ داران نے بتایا کہ دی منسٹری آف فارن افیئرز آف پولیٹیکل کے جو ہیں ڈپٹی ہیں مولوی عبدالکریم صاحب، ان کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندگان سے ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں جو افغانستان میں کام کر رہی ہیں انسانیت کے لیے، ان کا خیر مقدم کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اسلامی امارات اس حق میں ہے کہ تمام انٹرنیشنل ادارے آئیں اور وہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، اور جو لوگ افغانستان میں صحیح معنوں میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مختلف علاقوں میں روڈز پر کام ہو رہا ہے، وہاں کی ریکنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ نئے روڈ بنائے جا رہے ہیں، بریجز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کام تقریباً پورے افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، جو بڑی ڈیٹیل ہے اس لیے ہم نے آپ کو اسی طرح بتا دی۔ منسٹری آف نیشنل ڈیفنس نے بتایا کہ بگرام ایئرپورٹ کا انہوں نے جا کے جائزہ لیا ہے، وہاں پہ بحالی کا کام شروع کر رہے ہیں انہوں نے۔ ان کے مزید انہوں نے بتایا کہ ادھر حملہ آوروں کی وجہ سے بہت سارا جو ہے وہ
فیسلٹیز کو، بہت ساری جو وہاں پہ چیزیں تھیں عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ہم بہت جلد اس کی تعمیر کریں گے اور اس کو عوام کے استعمال میں لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جناب ڈپٹی منسٹر آف اکنامک افیئرس ملا جو ہیں وہ الحاج ملا عبد الغنی برادر ہند صاحب، ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، جو کہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس کمیشن کی طرف سے۔ اس میٹنگ میں ان کو تمام تر انفارمیشن بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک لیول کی ایڈ انہیں مل رہی ہے اور غیر ملکی ایڈ مل رہی ہے، اس کی تمام ڈیٹیل انہیں بتائی گئی۔ وہ تمام معاملہ جو اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی کہ اس میں آنے والے تمام مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، اور تمام سیکٹر منسٹرز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ تمام لوگ تھے وہاں پہ۔ اس میٹنگ میں ان کو بڑی تفصیلی اور آپس میں ہم آہنگ گفتگو ہوئی۔ مختلف نمائندوں کے اداروں کے نمائندگان نے منسٹری آف اکنامکس افیئر کو بتایا۔ اس کے علاوہ ملا صاحب نے کچھ سفارشات پیش کی، اور انہوں نے کچھ لوگ ادھر لگائے جن کا کام یہ ہے کہ وہ منسٹری آف افیئرز میں اور جو کام ہو رہے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر کے، وہ تمام ڈیٹیل منسٹری آف اکنامک افیئر کو دے۔ اور اس کے آخر میں ملا صاحب نے اسی کمیشن کو ہدایات دی کہ وہ اپنے کام کو مزید تیز کریں، لوگوں کے ساتھ ریلیشن قائم کریں، لوگوں کے پاس جائیں، قدرتی آفات سے ہونے والے تمام نقصانات کا جائزہ لیں اور لوگوں کو مکمل ریاستی خدمات پیش کی جائیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو افغانستان کا بینک ہے کابل میں، ان کے پاس $40 ملین کیش پیکج آیا، جو کہ غیر ملکی ایڈ کے طور پر ان تک پہنچا، اور انہوں نے یہ تمام پیسہ پرائیویٹ اور کمرشل بینکس میں آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تاکہ یہ عوام تک بہت جلد پہنچ سکے۔ اور جی ہر ڈپارٹمنٹ اپنا بڑا ذمہ داری سے کام کر رہا ہے، ہمارا کام یہی ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ اس معاملے کو اور اپنے نظام میں خبروں کے نظام کو مزید بہتر کریں گے، اور بہت مزید ہماری ریسرچ چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ آپ ہمیں سپورٹ کریں، اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے تو۔ یہ سارا اسلامی نظام کا ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ابھی تک سیلاب زدگان کی طرف حکومت جا ہی نہیں رہی، اور ان لوگوں نے جتنا جو زلزلے سے نقصان ہوا ہے وہ تمام نقصان ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس کا تخمینہ بھی لگایا ہے۔ آگے وہ جو روڈز اور بریجز، جو چھوٹی چھوٹی پلیاں ہیں، تمام تر جتنے نقصان ہوتے ہیں اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔